بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک ایمان، صبر اور نجات کی داستان۔ بہت زمانہ پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد دنیا میں پھیل چکی تھی۔ لوگ توحید پر قائم تھے، سب اللہ کو اپنا خالق مانتے، اسی کی عبادت کرتے اور اس کے کام پر چلتے۔ لیکن وقت گزرتا گیا اور شیطان نے انسانوں کے دلوں میں آہستہ آہستہ شرک کا بیج بو دیا۔ کچھ نیک اور پرہیزگار لوگ فوت ہو گئے تو شیطان نے ان کے بیٹوں اور پوتوں کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تم ان نیک لوگوں کے مجسمے بنا لو تاکہ تمہیں ہمیشہ یاد رہے کہ تمہیں بھی ایک نیک بننا ہے۔ پہلے تو یہ مجسمے صرف یادگار کے طور پر رکھے گئے، لیکن آنے والی نسلیں بھول گئیں کہ یہ صرف یاد دہانی کے لیے تھے۔ انہوں نے ان مجسموں کے سامنے جھکنا اور ان سے دعا مانگنا شروع کر دیا۔ یوں زمین پر شرک پھیل گیا۔ ایسے ہی ماحول میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ آپ کا مقصد تھا لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ، اس کی عبادت کرو، شرک کو چھوڑ دو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے نہایت پیار اور نرمی سے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ میں تمہارے لیے عذاب عظیم سے ڈرتا ہوں۔ لیکن آپ کی قوم کے سردار اور مالدار لوگ آپ کا مذاق اڑانے لگے۔ وہ کہتے، تم تو ہم جیسے ایک انسان ہو، تمہارے پیچھے تو صرف غریب اور کمزور لوگ ہیں۔ اگر اللہ کو کوئی پیغام دینا ہوتا تو وہ ہم جیسے بڑے لوگوں کو منتخب کرتا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 1000 سال سے 50 سال کم یعنی کہ 950 سال تک دن رات چھپ کر اور علانیہ طور پر ہر طریقے سے سمجھایا، کبھی نرمی سے، کبھی تنبیہ کر کے، لیکن زیادہ تر لوگوں نے انکار ہی کیا۔ کچھ لوگ ایمان لے آئے، لیکن وہ زیادہ تر غریب، یتیم یا مظلوم تھے۔ قوم کے بڑے لوگ ضد پر اڑ گئے۔ وہ کہتے، نوح، اگر تم چاہتے ہو کہ ہم تمہاری بات سنیں تو پہلے ان غریب ایمان والوں کو اپنے پاس سے ہٹا دو۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، میں انہیں کیسے ہٹا سکتا ہوں؟ وہ ایمان والے ہیں، ان کا رب ان کا حساب لے گا۔ ان کے انکار اور مذاق نے حضرت نوح علیہ السلام کو بہت غمگین کر دیا۔ آخر کار آپ نے اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، زمین پر کسی کافر کو باقی نہ چھوڑ۔ اللہ نے حکم دیا، نوح، ہماری نگرانی میں ایک کشتی بنا۔ یہ ایک عجیب منظر تھا، کیونکہ کشتی بنانے کی جگہ سمندر کے قریب نہیں تھی۔ قوم کے لوگ مذاق اڑاتے، دیکھو، نوح پہاڑ پر کشتی بنا رہا ہے، ضرور پاگل ہو گیا ہے۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام خاموشی سے لکڑی کاٹ کر، تختے جوڑ کر اور کیل ٹھونک کر کشتی تیار کرتے رہے۔ یہ کشتی بہت بڑی تھی، 3 منزلہ، مضبوط اور پانی پر تیرنے کے قابل۔ پھر اللہ کا فیصلہ آ گیا۔ ایک دن زمین سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے اور زمین سے موسلادھار بارش برسنے لگی۔ آسمان اور زمین نے گویا مل کر پانی بہا دیا۔ اللہ نے حکم دیا کہ ہر قسم کے جانوروں کا ایک جوڑا اور تمام ایمان والے اس کشتی میں سوار ہو جائیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بھی بلایا، لیکن ایک بیٹا ضد پر قائم رہا اور کہا، میں پہاڑ پر چڑھ کر بچ جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے بیٹے، آج اللہ کے حکم سے بچنے والا کوئی نہیں سوائے اس کے جس پر وہ رحم کرے۔ پھر ایک بڑی لہر آئی اور وہ بیٹا بھی ڈوب گیا۔ پانی پہاڑوں سے بھی اونچا ہو گیا۔ زمین پر کوئی کافر زندہ نہ بچا۔ کئی دنوں بعد اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ اپنا پانی نگل لے اور آسمان کو حکم دیا کہ بارش روک دے۔ پانی اتر گیا اور کشتی جودی پہاڑ پر جا ٹھہری۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی کشتی سے اترے۔ وہ زمین پر نئے سرے سے زندگی شروع کرنے لگے۔ اللہ نے آپ کو اولو العزم نبیوں میں سے
شامل کیا اور آپ کا ذکر قرآن میں کئی مرتبہ فرمایا۔ کشتی تیار ہو چکی تھی، بادل چھائے ہوئے تھے، آسمان گرج رہا تھا اور حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے حکم سے جانوروں کو کشتی میں لے جا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پر جانوروں کو خود بخود آپ کے پاس بھیج دیا۔ وہ نہ بھاگ رہے تھے، نہ لڑ رہے تھے، بلکہ ایک نظم اور سکون کے ساتھ آ رہے تھے۔ سب سے پہلے بڑے جانور آئے، اونٹ، گھوڑے، گائے، بیل، وہ ایک ایک جوڑی یہ نر اور مادہ کی صورت میں دھیرے دھیرے چلتے ہوئے کشتی میں داخل ہوتے۔ چھوٹے جانور، بکریاں، ہرن، خرگوش اپنی معصوم آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اندر آ گئے۔ پرندے بھی اوپر سے آ کر لکڑی کے شتروں پر بیٹھ گئے۔ کبوتر، چڑیاں، طوطے اور عقاب تک سب اپنی اپنی جگہ پر خاموش بیٹھے تھے۔ سب کشتی کے دروازے بند ہوئے تو اندر ایک عجیب لیکن خوبصورت ماحول بن گیا۔ ہر منزل پر مختلف قسم کے جانور رکھے گئے۔ نیچے کی منزل میں بڑے جانور اور وحشی جانور تھے، شیر، چیتے، ریچھ، بھیڑیے۔ درمیانی منزل میں پالتو جانور اور پرندے تھے۔ اوپر کی منزل میں حضرت نوح علیہ السلام اور ایمان والے لوگ تھے۔ شروع میں سب جانور ایک دوسرے کو دیکھ کر حیران تھے۔ مثلاً بکری ہر جگہ منہ مارنے کی کوشش کر رہی تھی، کبھی لکڑی چبا رہی، کبھی رسی کھینچ رہی۔ بندر اوپر نیچے اچھل رہے تھے، کبھی دوسرے جانوروں کی دم کھینچتے، کبھی کشتی کی چھت سے لٹک جاتے۔ خرگوش لکڑی کے ایک کونے میں بیٹھے اپنے کان سہلا رہے تھے۔ مرغ اور مرغی آپس میں کڑ کڑ کر کے باتیں کر رہے تھے، جیسے وہ بھی کشتی کے سفر پر حیران ہوں۔ یہ اللہ کی قدرت تھی کہ شیر جیسے چیتے، ریچھ سب پرسکون بیٹھے تھے۔ وہ نہ کسی پر چپٹتے، نہ گرجتے، حتیٰ کہ بھیڑ بکری کے پاس بھی شیر خاموش بیٹھا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے اشارے سے سب جانور اپنے اپنے حصے میں رہتے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی جانوروں کو کھلاتے، گھوڑوں کو گھاس دی جاتی، بکریوں کو چارہ، پرندوں کو دانہ، شیر اور چیتے جیسے گوشت خور جانوروں کو خشک گوشت دیا جاتا۔ جانوروں کے کھانے کے وقت کی آوازیں کشتی میں گونجتی، مرغ کی بانگ، گائے کی مو، بکری کی میں میں اور پرندوں کی چہچہاہٹ۔ یہ سب کشتی کے سفر کو ایک عجیب مگر زندگی سے بھرپور منظر بنا دیتی۔ جب باہر بارش زور سے برستی اور لہریں کشتی کو ہلاتی تو کچھ جانور ڈر کر سہم جاتے، خرگوش ایک دوسرے کے قریب دب جاتے اور اپنے پروں میں منہ چھپا لیتے، اور بکریاں دھیمی آواز میں کرنے لگتی۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام کی موجودگی سب کو سکون دیتی۔ وہ آہستہ آہستہ تلاوت کرتے اور کشتی کے اللہ کے حکم سے محفوظ تیرتی رہتی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ حق پر ڈٹے رہنا سب سے بڑی کامیابی ہے، چاہے پوری دنیا مخالفت کرے۔ ایمان صرف مالدار یا بڑے لوگوں کے لیے نہیں، بلکہ ہر شخص کے لیے ہے جو دل سے اللہ کو مانے۔ اللہ کا عذاب آنے پر کوئی طاقت، پہاڑ یا مال انسان کو نہیں بچا سکتا۔